مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی جیسے ہی حضرت ملک الموت موت کا فرشتہ آ کر کان میں یہ بات کہتا ہے تو وہ مرنے والا شخص سمجھ جاتا ہے کہ آنے والی ہماری جو منزلیں ہیں وہ کیسی ہونے والی ہیں، اور آنے والی جو ہماری گھاٹیاں ہیں ہمیں ان سے کس طرح سے گزارا جائے گا، یہ فوراً سمجھ جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے کہ سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ساری اس کی رگوں کو اور ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو رگیں ہوتی ہیں نا، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، موت کے وقت ان ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور جب وہ ہڈیاں ٹوٹتی ہیں نا تو وہ مرنے والا شخص اپنی کانوں سے ان ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ وہ چٹ چٹ بول رہی ہوتی ہیں، وہ کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار بندے کی جب روح نکلتی ہے نا تو اس کی روح کو گھٹنوں میں روک دیا جاتا ہے، اور آواز آتی ہے کہ روک کر مزید تکلیف کا سبب بناؤ، پھر سینے میں روک دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دماغ میں لا کر اس کی روح کو بیٹھال دیا جاتا ہے، اور اس کا دماغ کام کرنا بند کر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، لیکن چاہ کر بھی کچھ نہیں سوچ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی مرنے سے کچھ دیر پہلے فرشتے آتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں نا، مرنے والے شخص کا، تو جو نیک بندہ ہوتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں وہ فرشتے آتے ہیں، بڑے اچھی طرح سے آتے ہیں، آ کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چلو تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری جیسا اللہ تم سے چاہتا تھا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تم سے چاہتے تھے ایسی تم نے زندگی گزاری ہے، اب چلو آنے والی منزلیں تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہیں، تمہاری مہمان نوازی ہونے والی ہے۔ بڑی ادب کے ساتھ، بڑی اطمینان کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور گناہگار بندے کے سامنے جیسے ہی حضرت ملک الموت آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تیرا چلنا نامبارک ہے، تو جیسے ہی اس کے کان میں یہ بات پڑتی ہے، آواز پڑتے ہیں، تو وہ اس کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، اس کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، پھر اس کا کچھ اور سننا انسان کی دنیاوی طور پہ جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کان میں پڑنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر اس کا ایک دم دہشت چھا جاتی ہے اس کے اوپر، جیسا کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں الناس نام پوری دنیا سو رہی ہے، موت کے وقت اس کو پتا، موت کے وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں تو سو رہا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی بچے گھر مکان جائیداد ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو وہ ہے جو ہمارے عمل ہے، کیونکہ اب زندگی شروع ہو رہی ہے، یہ تو 50-60 سال کی زندگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1050 سال کی عمر عطا فرمائی، فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1050 سال کی عمر دی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ایسا جیسے ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے سے نکل آیا۔ تو فرشتے نے بڑا تعجب کیا اور کہا کہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کی امت کی جو عمریں ہوں گی نا، ایج ہوگی، وہ 60-70 سال 100 سال کی ہوں گی، اور وہ تو لوہے کے مکان بنوائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس امت کا، اس قوم کا نبی نہ بناتا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتا، تو میں ایک سجدہ شکر 60 سال کا ادا کرتا، یعنی کہ ان کی نظر میں یہ 60 سال یہ ہیں کہ ایک سجدہ بس کر کے میں اپنی زندگی کو گزار دیتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ دن میں 1 گھنٹہ بھی پانچوں نمازوں میں دینے کے لیے ہمیں مشکل ہے۔ تو اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے کہ جو دنیا میں ہم کر کے آئے ہیں اس کا آنے والی منزلوں میں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو اس لیے، اور اچھا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتوں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ ان باتوں کا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر یہ وقت نہ آئے،
جو اس وقت سے نہ گزرے، ہر انسان کے اوپر آنا ہے تو یار پہلے سے تیاری کر لو، تو پھر ایسا کر لو تاکہ ہمیں اس وقت پچھتانا نہ پڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا وقت یہی سوچتے سوچتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا کرتے کرتے پھر آخرکار وہ وقت آ ہی جائے ہمارے اوپر اور ہم پھر کچھ دیکھنے کے لائق نہ بچیں، پھر ہم کچھ دیکھنے کے قابل نہ بچیں، پھر ہم صرف ساری زندگی ہمیشہ پچھتاتے رہیں، قبر میں پچھتاوا ہی رہ جائے. آخرت میں لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار عالم مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے پیشانی جھکانا چاہتا ہوں. مولا اب دنیا میں بھیج دے، موقع دے دے، اب کبھی گناہ کے کام نہیں کریں گے، اب برائی کے کام نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے. اللہ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں، بس ایک مرتبہ موقع دیا تھا تو پہلی بار بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ دیکھو دوبارہ اٹھ کر میرے پاس آئے کہ نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 4 سوال کرے گا اور جب تک یہ سوال نہیں کر لے گا انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. اللہ فرمائے گا میں نے زندگی دی تھی کہاں لگائی، میں نے جوانی دی تھی کہاں لگائی، تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچہ کیا تھا. تو خدارا اللہ کے واسطے اپنی آخرت کی تیاری کیجئے، اس دنیا کے چکر میں آخرت کو برباد مت کریے، اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو مت بھلائیے. ہر وقت اپنی قبر اور اپنی موت کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کو چاہیے کہ کم سے کم 24 مرتبہ اپنی قبر کو یاد کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو، تمہارا دنیا سے دل ہٹنے لگے گا. تو ہمیں ہر وقت کوئی بھی ہم کام کریں، گناہ کریں، یہ سوچنا چاہیے کہ ایک موت ہے جو ہمیں آ کر رہے گی، جو ہمیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، جیسے ہی وقت آئے گا 1 سیکنڈ میں ہم کو وہ موت پکڑ لے گی. تو ایسا نہ ہو بعد میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق ملے یا نہ ملے. تو آخرت کی تیاری کیجیے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا. اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.